بہت شکریہ جی آپ سب کا ہمیشہ کی طرح. آزاد ہی ہے سر, ملک آزاد ہے, ہم بھی آزاد ہیں. بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا. میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی 26 اکتوبر 2022 کو, آپ لوگوں کو یاد ہوگا, اور اس وقت بھی میں نے قوم کے لیے, پاکستانیوں کے لیے وہ پریس کانفرنس کی تھی. اور آج بھی 2 سال بعد پھر وہی ہم اس دہرائے پہ کھڑے ہیں جہاں اکتوبر بھی ہے, اور پھر ہم اسی سچویشن میں ہیں جہاں اب تحریک انصاف کو لاشیں چاہیے. بندے مریں گے, لاشیں گریں گی معصوم پاکستانیوں کی, یہ پلان ہے, اور اس پلان کے تحت سب گامزن ہیں اس پوری سچویشن میں. اور کل سے آپ وہ ساری چیزیں سن بھی رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں, اور اس کے ٹائمنگز بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں. اس ٹائمنگز کے اندر آپ دیکھیں گے پھر ایک دفعہ ملک کے اندر سمٹ ہو رہی ہے, پریزیڈنٹ پرائم منسٹرز آ رہے ہیں, ٹیمز آ رہی ہیں, پاکستان فلرش کرنے کی طرف جا رہا ہے, کئی سالوں بعد یہ لوگ آ رہے ہیں. پریشانی دو ہے. پریشانی دو یہ ہے کہ سب سے پہلے پریشانی ہے کہ جی میرے اقتدار کے لیے لاشیں گرا دو, اور لاشیں جو ہیں وہ معصوم پاکستانیوں کی ہمیشہ گرتی آئی ہیں. ارشد شریف ہمارا بھائی شہید ہوا, ہماری بیٹی جو تھی ایک رپورٹر وہ شہید ہوئی, اور بہت سارے کارکن مارے گئے. وہ اور بات ہے کہ نعیم الحق صاحب سمیت ان کے جگری دوست کی وفات پہ ان کے گھر نہیں گئے. ارشد شریف کی شہادت پہ وہ وہاں موجود نہیں تھے. میری والدہ کا انتقال ہوا تو میں نے 15 سال اس پارٹی کو خون پسینہ پیسہ سب کچھ لگایا اس کے اوپر. تو میری والدہ کا تمسخر سوشل میڈیا پہ اڑایا گیا. سب کچھ ہوتا رہا, سب کچھ دیکھتے رہے, برداشت کرتے رہے, احترام میں بھی رکے رہے. لیکن اب جو ہے وہ پانی سر سے اوپر گزر رہا ہے, اور اب مرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ جس حد تک میں بچا سکتا ہوں, جس حد تک میں روک سکتا ہوں, جس حد تک آپ کے توسط سے بات کر سکتا ہوں کروں, اور سمجھاؤں لوگوں کو کہ اس کھیل میں میں اب سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو, کیونکہ وہ آزادی کی بات کر رہے ہیں, غلامی سے نجات کی بات کر رہے ہیں, سب سے پہلے تو وہ اپنے بیٹوں کو یہاں بلا لیں, کیونکہ باپ کی لیگیسی ہے. باپ اتنا بڑا کام ان کے مطابق پاکستان میں کرنے جا رہا ہے, تو پھر اپنے بیٹے بھی سامنے لے آئیں. غریبوں کے, معصوموں کے, پاکستانیوں کے بچے اور ان کی زندگیوں سے نہ کھیلیں. بیٹے اپنے بلا لیں یہاں. ایشو دو ہیں, ایک اقتدار, چاہے اس کے لیے لاشیں گر جائیں. آپ مجھے بتائیں ابھی پاکستان میں کیا مسئلہ ہے؟ غلامی کی بات کرتے ہیں. غلامی تو ذہنی غلامی پہلے اپنی صحیح کریں. یہود کی غلامی ہے, اس سے آزاد کریں اپنے آپ کو. ڈکٹیٹرشپ کی غلامی ہے کہ کوئی بات نہیں کر سکتا پارٹی کے اندر, جو بات کرے گا پارٹی میں اس کو نکال دیا جائے گا. جرت ہی نہیں کسی کی, کوئی باتھ روم نہیں جا سکتا. ایک پیادہ ان کو ملا ہے گنڈا پور, وہ آگ برس رہا ہے. وہ آگ اس لیے برس رہا ہے کہ وہ سی ایم ہے, اگلے سی ایم کا نام دے دیں وہ اس سے زیادہ آگ برسے گا. باقی پارٹی پہ کون ہے؟ گور صاحب ہے, شریف آدمی ہے, ان کو کہہ دیا نکال دے, بزدل ہے. یہ بزدلی نہیں ہے. بزدلی یہ ہے کہ آپ غریبوں کو مروانے کے لیے یہ سارے احتجاج کی کال اور سارے ڈرامے بازی آپ کر رہے ہیں. آپ کو اقتدار چاہیے, آپ کو پریشانی ہے کہ ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم سے آئی پی پیز کا مسئلہ حل ہو گیا ہے, ہونے جا رہا ہے, اور آپ کو اور مجھے ایک غریب آدمی کو بجلی کا ڈائریکٹ فائدہ ہوگا. پیٹرول سستا ہو رہا ہے اور مزید سستا ہوتا چلا جائے گا. 9 سینٹ کی بجلی انڈسٹریز کو دینے کی بات ہو رہی ہے, اور یہ ہوگی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ صحیح چل رہا ہے, ریمیٹنس ریکارڈ پہ آ رہی ہیں, ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے, انویسٹمنٹس آ رہی ہیں. لیکن اب یہ نااہلی تو گورنمنٹ کی ہے کہ وہ مارکیٹ بھی اس کو نہیں کر سکتی. لیکن خان صاحب کو یہ بات پتہ ہے کہ کیونکہ ملک پٹری پہ چڑھ رہا ہے, ڈائریکشن سیدھی ہو گئی ہے, تو ان کو یہ پریشانی ہے کہ بھئی یہ تو ختم ہو جائے گا. اور اگر آپ جلسے جلوس کی بات کرتے ہیں, اگر جلسوں میں 15,000 آدمی آ جاتے ہیں, 20,000 آ جاتے ہیں, 50,000 آدمی آ جاتے ہیں, تو 25 کروڑ کی ریپرزینٹ 50,000 آدمی کریں گے. میں میکسیمم آپ سے بات کر رہا ہوں, اگر آپ ایگزیجریٹڈ فگر کر لیں, آپ لوگ خود میڈیا کے لوگ ہیں, مجھ سے آج جانتے ہیں, آپ کے کیمرے بتا رہے ہیں 10,000 ہے, 15,000 ہے, 20,000 ہے, 50,000 کر لیں. اور یہ جو چڑھائی کی بات ہے, قانون ہے پاکستان کے اندر کہ آپ شراب روڈ پہ نہیں پی سکتے.
قانون ہے آپ کے پاس کہ آپ بندوق سے کسی کو گولی نہیں مار سکتے. قانون ہے آپ کے ہاتھ آپ ریپ نہیں کر سکتے. آپ کہہ رہے ہیں قانون منع کر رہا ہے ریڈ زون میں داخل ہونے سے, لیکن ہم ڈی چوک پر ہی آئیں گے. ہم کیوں آئیں گے؟ تاکہ کنفرنٹریشن ہو. آپ نے اندر پلان کیا ہوا کہ بندوں نے مرنا ہے, مارنا ہے. لیکن میرے لیے گنڈا پوری میرا کولیگ رہ چکا ہے, میرا دوست رہ چکا ہے, میرے آج اس کے سیاسی اختلافات ہیں, اس کی زندگی بھی تو امپورٹنٹ ہے. کل کوئی تیسرا ملک, کوئی دشمن ملک کوئی تقریب کاری کر دے, یہ بھی تو ہمارے بچے ہیں. پھر آپ اپنے ریسورسز کے پی میں چلیں, آپ پیسہ بنا رہے ہیں, آپ مال گھر میں بنا رہے ہیں, آپ کے بھائی بنا رہے ہیں, آپ سب کو پتہ ہے کے پی کے اندر کیا کرپشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ہم آپ کرپشن کو تو لیگلائز سمجھ بیٹھے ہیں. آپ کرپشن کریں, کرتے رہیں, آپ کو شوق ہے کریں, نہ وہاں پل, نہ اسکول, نہ کچھ. آپ کہہ رہے ہیں کے پی کے لوگوں پہ گولی چلے گی, ہم گولی ماریں گے. وہ کے پی کے لوگوں کو کون گولی مارے گا؟ کس کی باپ کی ضرورت ہے کہ اپنے پاکستانیوں پہ کوئی گولی چلائے, نہ ادھر سے نہ ادھر سے؟ تو آپ اشتعال کیوں دلا رہے ہیں؟ اس اشتعال کے اندر کوئی مر گیا تو 302 کی ایف آئی آر آپ پہ بھی کٹے گی. اشتعال دلانے میں خان صاحب کے لیے بھی کٹے گی, بغاوت کے لیے کٹے گی. کیوں کر رہے ہیں سارے کام؟ کیوں آپ قوم سے کھیل رہے ہیں؟ قوم اگر سیدھی پٹری کے اوپر, غریب کو فائدہ ہونے والا ہے. یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کو گنائی ہیں, اس کے بعد انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے, یہ سب چیزیں گرانے کے بعد اگر پاکستانی قوم کو اگر کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں. گالی دینے سے, سلام کرنے پہ ہمیشہ سلام ملے گا, گالی دینے سے آپ کو گالی ملے گی. سینٹ میں بات کرو گالیاں شروع ہو جاتی ہیں, ادھر بات کرو مولا جھڑ کی سیاست شروع ہو جاتی ہے. بھائی ڈرتے ہیں, کسی کے باپ کا کھاتے ہیں, اندھے ہیں, بہرے ہیں. ٹھیک ہے, غلامی سے آپ آزاد ہوں. یہود کی غلامی آپ کر رہے ہیں, انگریزوں کو خط آپ لکھ رہے ہیں, آئی ایم ایف کا پلان خراب کرنے کے لیے خط آپ لکھ رہے ہیں. ڈکٹیٹرشپ کی غلامی آپ کے سر کے اوپر ہے. گوشت, چاند, تارے, یہ شرک کی چیزیں, غلامی آپ کے دماغ کے اندر ہے. کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں, غلامی آپ کے دماغ میں. کوئی بات کرے اس کو نکال دو, کوئی بدماشی کی بات کرے تو بسم اللہ. لیکن جو بدماشی کی بات کر رہا ہے, جو غنڈہ گردی کی بات کر رہا ہے, اس کا یہ تو دیکھیں, اس کا سٹیک ہے کہ وہ سی ایم بنا ہوا ہے. آج آپ کے پی کے میں ایک اور سی ایم کا نام دے دیں, آپ دیکھیں اس سے زیادہ بدماشی کرنے آ جائیں گے. باقی لوگ تو خاموش ہیں, باقی پارٹی تو تتر بتر ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کی ماں, بہن, بیٹی, بچوں کو سیکیورٹی ریسک پہ لے کے آ رہے ہیں. کبھی کوئی گاڑی کے نیچے کنٹینر کے آ جاتا ہے, کوئی مارا جاتا ہے, کبھی گولی چل جاتی ہے. پھر کے پی کے ریسورسز آپ کو سی ایم شپ اس لیے دی تھی کہ آپ اس غریب ملک کے اندر جہاں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, اسکول کالجز نہیں ہیں, یتیم بیوائیں ماری ماری پھر رہی ہیں, ادھر آپ اپنے ریسورسز استعمال کریں اپنے پروٹیسٹ کے لیے. مطلب پولیس, کے پی کے پولیس اور پنجاب پولیس آمنے سامنے کھڑی ہے, دونوں شیلنگ کری. کیا یہ ہندوستان کی پولیس ہے؟ کیا یہ ہندوستان کی پولیس ہے؟ یہ پاکستانی ہے. ہمیں ان کی بھی امپورٹنس کی ضرورت ہے. ہم تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو جب میں ایس ایف سی کی بات کرتا ہوں. اگر فوج اس وقت بھی ہمارے ٹائم پہ بھی, پی ٹی آئی کے دور میں بھی بہتر کام کر رہی تھی, اچھا کام کر رہی تھی, دیکھیں کیونکہ اقتدار کی تھی, فیض حمید کو اپنا باپ بنانا تھا, فیض حمید نے آ کے پریزیڈنٹ بنا دینا تھا, تو فوج دوسری طرف لے چلی اقتدار کے لیے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب گڑھ جوڑ کسی پاورفل انڈیویجول کا. وہ کیوں اتنا بڑا جائنٹ بن گیا فیض؟ وہ اس لیے بن گیا کہ جب آپ ملک کا جو چیف ایگزیکٹو اس کا مل گیا. اگر وہ نہیں ملتا تو کسی کی ضرورت نہیں تھی. اور دوسرا ہے کہ مجھ سے سوال کرتے ہیں لوگ, تو میں تو بڑا کلیئر ہوں. میں تو فیض حمید کو جب ڈی جی آئی ایس ہے وہ وردی میں تھا, آپ لوگ سب گواہیں, میں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں, میں نے تو اس کو تب ٹیک آن کیا. ان لوگوں کی تو ضرورت آج بھی نہیں اس کے لیے بات کرنے کی. میں اکیلا آدمی تھا, کہہ رہا تھا کہ یہ جائے گا, اس کے کرتوت کا کارنامہ ہے. میں خان صاحب کو بھی روک رہا تھا, تب بھی روک رہا تھا, آج بھی روک رہا ہوں. نہ کریں یہ کام. اس کام کی بہت بڑی امپلیکیشنز ہیں, تباہی ہے. اس تباہی سے معصوم بچوں کی جانوں کو خدا را روکیں. ہماری عدلیہ ہے, ان کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے. ان کی بڑی امپورٹنٹ ریلیونس ہے کہ کورٹس انٹروین کریں کہ آپ تڑیاں دے رہے ہیں, آپ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اپنا رول پلے کریں. پاکستان میں انویسٹرز آ رہے ہیں, بڑے بڑے فگر ہیڈز آ رہے ہیں, کہ آپ اس کو اطمینان سے چلنے دیں. لیکن نہیں, سب خاموشی ہے. اگر سر آلو پیاز کے اوپر نوٹس ہو سکتا ہے تو یہ تو آپ رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں. آپ اسٹیٹ کو, کیا میں سپریم کورٹ میں جا کے دعویٰ بول سکتا ہوں؟ کیا میں سپریم کورٹ میں جا کے شراب پی سکتا ہوں؟ کیا میں سپریم کورٹ میں جا کے گولی چلا سکتا ہوں؟ تو یہ سب غیر قانونی چیزیں, تو مجھے روک دیا جائے گا. یہ تو بات کرنے پہ روک دیا جاتا ہے. تو آپ اتنا ہی سب کچھ دیکھ رہے ہیں, تھریش ہولڈ. اور یہ تو کون ہے؟ ایک پیادہ ہے گنڈا پور. اس کے پیچھے جو پورا کہانی چل رہی ہے, ان سب چیزوں کو بہت ڈیٹیل میں دیکھنے کی ضرورت ہے. میں آج بھی پاکستانی قوم کو آپ کے توسط سے
بڑی کلیئرٹی سے بولنا چاہتا ہوں کہ لاشوں کے ڈھیر کا انتظار ہے, لاشوں کے ڈھیر گرانے کی تیاری ہے پی ٹی آئی کے اندر سے, لیکن اس کے دوران کوئی تیسرا آدمی نہ فائدہ اٹھا لے. وہ بھی ہمارے بچے ہیں, نہ کے پی کے ہم سے الگ ہے, نہ ہم کے پی کے سے الگ ہیں. کے پی کے لوگ بھی ہمارے اپنے امپورٹنٹ لوگ ہیں, ہمارے بھائی ہیں, پاکستانی ہیں. آپ پنجابی اور پٹھان کی لڑائی کرانا کی باتیں کر رہے ہیں. آپ فیڈریشن سے کٹ کے افغانستان سے بات کریں گے. آپ کیا ہیں؟ آپ قائد اعظم ہیں, آپ باپ ہیں اس ملک کے, آپ بدماش ہیں, آپ غنڈے ہیں, آپ سپر پاور ہیں, کیا ہیں آپ؟ میرے آپ کی طرح انسان ہے. آپ کو سیاست کرنی ہے, آپ سیاست کریں. لوگوں کو ان کی شکل پسند نہیں اس پارٹی کی, کسی نے کہا ان کی شکل پسند کرے, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہاں کا دستور ہے کہ جس جگہ سے ہم گزر رہے ہیں کنٹینرز پڑے ہوئے ہیں, گاڑیاں رکی ہوئی ہیں, 5-10 ہزار آدمی ہیں, جلسہ کر رہے ہیں, 500 1000 1500 غریب لوگ ہیں. ادھر ہی آپ نے دیکھا تھا معصوموں کو جب یہ دھرنا 2022 میں شروع ہو رہا تھا, ناشتے کے بغیر, باتھ روموں کے بغیر, ننگے پیر سے معصوم لوگوں کو چھوڑ کے چلے گئے. ٹھیک ہے, تو اگر خان صاحب کو بھی یہ سیاست کرنی ہے اور بدماشی اور غنڈہ گردی کی سیاست کرنی ہے, تو پھر دیکھ لیتے ہیں کہ سیاسی فتح کس کی ہوتی ہے اور دفن کون ہوتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ جب پولیس والا مارا جاتا ہے, ایک ٹکر چلتا ہے, بڑا افسوس ہوا بہادر آدمی کا. فوجی بارڈر پہ مارا جاتا ہے, جھنڈا لگایا اس کے اوپر, کیا یہ لوگ مرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے؟ ہم تو باتیں کرتے ہیں کہ ہم ملک کے لیے جان دے دیں گے, کوئی ہم میں سے جان دینے کو تیار نہیں ہے. سب ڈرامے بازی کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جنہوں نے بہتر کام کر رہے ہیں ان کو آپ اپریشیٹ کریں. میں نے کبھی کسی اخبار میں, کسی میڈیا چینل کے اندر یا کسی جگہ پہ یہ نہیں کہا سنا کہ ایس آئی ایف سی نے, فوج نے, پولیس نے یہ سارے کام کیے, یہ بہتر کام کر لیے, جس سے پاکستانیوں کی قسمت بدل رہی ہے, پاکستانیوں کو اچھا کام ہو رہا ہے. جس نے اچھا کام کیا اس کو اچھا کام کرے, جس پہ تنقید کرنی ہے آپ اس پہ تنقید کریں, اس پہ تو کسی نے آپ کو نہیں روکا. لیکن جو آج جو بیسک مقصد ہے اس پریس کانفرنس کا وہ یہ ہے کہ عوام کو بچانا ہے, کیونکہ اندر پلاننگ پی ٹی آئی کے اندر ہو چکی ہے کہ بندے مار رہے ہیں, بندوں کی لاشیں گرانی ہے, اس پہ سیاست کرنی ہے. اس کا بھی حاصل نہیں ہوگا, معصوم لوگوں کی جانیں چلی جائیں گی, خدا نہ خاصہ, اللہ نہ کرے. اور پھر سے تیسری قوت کوئی فائدہ نہ اٹھا رہے. آپ کرپشن کر رہے ہیں, کے پی کے میں آپ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم پہ سیاسی کیس بنا دیے. 190 ملین کا میرے باپ نے بنایا, سیاسی کیس ہے وہ, منع کیا تھا آپ کو, کیبنٹ کے اندر منع کیا تھا. آپ لوگ کے ریکارڈ کا حصہ آرکائیو میں میری وہ ساری ڈیٹیلز پڑی ہوئی ہیں کیبنٹ کی. 190 ملین سیاسی کیس ہے, 9 مئی سیاسی کیس ہے. آج جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ سیاسی کیس ہے. کس نے آپ کو کہا نہ کریں آپ یہ کام؟ آپ جان کے ان لیگل کام کرنے جا رہے ہیں تاکہ کنفرنٹیشن آپ کو روکیں, اندر گولیاں چل جائیں, خود ہی بندے مار دیں, مدعا کسی اور کے اوپر ڈال دیں. ٹھیک ہے, یہ طرز سیاست جو ہے نا, اس سے ہمیں نکلنا ہوگا. میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ دیکھیں, میں 2 سال پہلے ٹھیک کر, مجھے تو خان صاحب سے بہت پیار تھا, میں نے تو ان کو اس وقت بھی روکا, میں نے ان کو جاتے ہوئے یہ بھی بتایا آپ پہ گولیاں چلیں گی. انہی کے پیاروں نے ان کی گولیاں چلائیں جن پر بھروسہ کرتے تھے. لیکن آج بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کا دماغ کدھر ہے؟ مطلب کوئی نعوذ باللہ کوئی آسمان سے اترا ہوا انسان تو نہیں ہے کسی کوئی بھی. آپ لیڈر سے پیار کرتے ہیں, لیکن اندھا یہ کیا بات ہے, آپ زبان سے بول نہیں سکتے, آپ باتھ روم نہیں جا سکتے, آپ سے آگے بتائیں میں آگ لگاؤں گا, میں اس کو گولی مار دوں گا, میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا, میں اس کے ساتھ اٹیک کر دوں گا. آپ کسی کی ماں بہن بیٹی کی پردہ داری نہ چھوڑیں, کسی کے گھر کے اندر گھس جائیں. میں آپ میں سے یہاں کسی کو گالی دوں گا تو آپ میرا گریبان نہیں پکڑیں گے, آپ مجھے کہیں گے مجھے ہار پہنائیں گے. ایک لمٹ ہے. آپ میں سے شاید ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے وہ آپ کو روک دیں, چلو غلطی ہوگی, میں دوسری طرف پھر گالی دوں گا تو آپ میرے جوتے ہی ماریں گے نا. پھر ایک لمٹ ہے ہر چیز کی, ریاست کی بھی ایک لمٹ ہے, سیاست کی بھی ایک لمٹ ہے, گورنمنٹ کی بھی ایک لمٹ ہے. بٹ ادھر میری گزارش ہے اپنے سپریم ہائر کورٹ سے کہ وہ انٹروین کریں, انٹروین کر کے ایک ماحول پاکستانیوں کے لیے اچھا ہو رہا ہے. نہ تو یہ پی ٹی آئی کے باپ کا ملک ہے, نہ یہ نون کے باپ کا ملک ہے, نہ یہ پیپلز پارٹی کے باپ کا ملک ہے, نہ ایم کیو کے باپ کا ملک ہے, کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے. ہم سب کی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر لائکس اور ڈس لائکس ہیں. میں بھی تو آپ کے سامنے ہوں, کس بے دردی سے مجھے نکالا سچ بات کرنے کے لیے. تو کیا ہوا, میرا سانس رک گیا, میرا رس رک گیا, میں اندھا ہو گیا, بہرا ہو گیا, کانا ہو گیا, لنگڑا ہو گیا. رس تو اس کے اوپر والے تو وہ راضی ہے, تب تک چلتی رہے گی چیزیں. لوگ ڈر رہے ہیں, پاپولیرٹی ویو کے اوپر لڑ رہے ہیں. بھائی پاپولیرٹی از ناٹ دی گارنٹی آف دا کوالٹی, یہ کہاوت ہے. آپ لوگوں کو, ہم سب کو اس چیز کو
بڑکے مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے پھر بھی یہ سوچ لیا ہے کہ آپ نے یہی سیاست کرنی ہے تو پھر سیاسی فتح اور دفن کی تیاری سامنے ہے, رزلٹ بھی سامنے ہے, ڈیسائیڈنگ مومنٹس کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں. پاکستان کی ترقی, پاکستان کی خود مختاری کو اب کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے, میں کوئی فین نہیں ہوں اس گورنمنٹ کا, نہ کوئی میں بہت اس گورنمنٹ کو بھی کوئی ایلیجبل توپ سمجھتا ہوں, لیکن جب گورنمنٹس ان پلیس ہوتی ہیں, مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو مینڈیٹ 18 میں ہم نے چوری کیا تھا, آج یہاں چوری ہو گیا. یہ تو کہانی کوئی نئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بہت سیدھا سیدھا حساب ہے. 18 میں ہم نے کیا تھا, اس بار یہاں ہو گیا, تو اس میں تو نارمل سی چیز ہے. جیسے چوری ہے, کرپشن ہے پالیٹکس کے اندر, بہت نارمل سی چیز ہے. آپ کو کبھی برا ہی نہیں لگتا کہ اس چور ہے, اچھا چور ہے, کتنی چوری کی, 100 کروڑ روپے, اچھا چھوٹا چور ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ ملک کو اس دہرائے پہ لے آئے ہیں, پولرائز کر دیا, گالم گلوچ. ٹھیک ہے, میں نے ابھی ایک آڈیو ٹیپ میر صاحب کے شو پہ دی ہے. پورے پاکستان کو میں نے چیلنج کیا ہے, جائیں پوری دنیا میں مجھے پروف کریں میں رہوں گوں. میں نے جھوٹی چیز دی ہے, میں نے کوئی کٹ پیش کر کے دی, ایک چیز دی ہے. میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں دید مروت لحاظ بہت ہو گیا ہے. مجھے اس دورائے پہ نہ لایا جائے کہ مجھے پھر اپنے فون سے آپ سب کے آگے چیزیں رکھنی پڑ جائیں, قوم کے آگے. اور اس وقت جب یہ قوم کسی کو سر پہ بٹھاتی ہے تو اپنے پیروں کے نیچے لاتے ہوئے بھی دیر نہیں لگاتی ہے. ہماری جذباتی قوم, پیار بھی کھل کے کرتی ہے اور نفرت بھی کھل کے کرتی ہے. میں بار بار یہ وارن کر رہا ہوں کہ اس سچویشن تک نہ لائیں جہاں چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو. جی صاحب یہ بتائیے گا, نہ آپ گورنمنٹ کے فین ہیں نہ آپ اپوزیشن کے فین ہیں, تو پھر کس کے فین ہیں آپ, کس حیثیت سے یہاں پہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں؟ دوسرا یہ بتائیے گا, ویڈیوز کا آپ ذکر کر رہے ہیں, کوئی ایسی ویڈیوز آپ کے پاس موجود ہیں, کوئی ایسی چیزیں ہیں جن سے دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ میں اسی کیپیسٹی میں بات کر رہا ہوں جس کیپیسٹی میں آپ رپورٹنگ کر رہے ہیں. میں بھی پاکستانی ہوں, آپ بھی پاکستانی ہیں, لیکن کوشش ہر بار رہتی ہے کہ مجھے نااہل کر کے گھسیٹ کے گرا دیا جائے. لیکن ہر بار اللہ کی مہربانی میں اہل ہو کے آیا تھا, تو میں ایک سٹنگ سینیٹر بھی ہوں, اور میں تو پاکستان کی بات کرتا ہوں. میں آپ کی بات کروں گا, آپ میری بات کریں گے, ہم میں اختلاف ہو سکتا ہے بات کرنے کے اوپر, ایشوز کے اوپر. دیکھیں, گھٹیا ویڈیوز کا میں قائل نہیں ہوں, وہ تو میرے فون میں بہت بھری ہوئی ہے, لیکن اس میں میرا انٹرسٹ نہیں ہے, کیونکہ کسی ذاتی زندگی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے, میں نے نہیں کرنا. لیکن میں کانکریٹ اندر خانے کیا ہو رہا ہے اور باہر خانے پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے اس سے ریلیٹڈ, کیونکہ میرے بدید لحاظ ہے. آج بھی خان صاحب کی ماں پہ یا بہن پہ کوئی بات آئے گی تو میں ویسے ہی کھڑا ہوں گا جیسے آپ کی ماں بہن کے لیے کھڑا ہوں گا, اپنی ماں بہن کے لیے کھڑا ہوں گا. لیکن یہ سچویشن کے اندر میں میرا بھی جو مقصد ہے وہ یہ کہ میں اعلان کر رہا ہوں, میں کوشش کر رہا ہوں, میں آپ کی توسط سے کر رہا ہوں کہ کس طرح قتل و غارت رک جائے. لیکن اگر آپ نے اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کیا ہے اور کرنا چاہتے ہیں پھر چیپٹر کلوز ہے. کل نواز شریف نے آڈیو کی بات کی کہ میرے پاس آڈیو, ان کی بیٹی کہتی ہے میرے پاس ویڈیوز ہیں, اور ماشاءاللہ آپ کا بھی موبائل بھرا ہوا ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ کون سی ویڈیو سے بھرا ہوا ہے, بتا دیا نا, میں تو کلیئر کر ڈاؤن دیا. لوڈ کرتے ہیں یا تو سوال یہ ہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت کی بات کریں کہ وہ لاشوں کی سیاست چاہتے ہیں, تو جب ایک سیاسی جماعت کو آپ ایک اسلام آباد سے 30 کلومیٹر باہر جلسے کی جگہ سے اور پھر 2 شہروں کو آپ 10 کروڑ 63 لاکھ کے کنٹینر لا کر قومی خزانے پر خرچ کر کے بند کر دیں, تو پھر آپ کہیں کہ دوش ہو گیا ہے, یہ کیا بات ہے؟ آپ آئینی حق بھی استعمال نہیں کرنے دیتے. آپ بھی میرے خیال سے غالباً اسی پاپولیرٹی ویو کا حصہ بنے ہوئے. نہیں, میں سوال سوال آپ کا حق ہے. دیکھیں, احتجاج کرنا, پرامن احتجاج کرنا, اس کی ٹائمنگز کا احتجاج کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں, میرے گھر میں وفات ہوئی ہے اور آپ ڈھول بازے لے کے آئیں گے تو جوتے ہی کھائیں گے نا. پھر میں کہوں گا میرے گھر میں میت ہے, آپ ڈھول بازے کے آپ میوزک کے انٹر ہو رہے ہیں تو میں جوتے ہی ماروں گا آپ کو. اسی طرح جب ملک کی قسمت بدل رہی ہو یا بہتری کی طرف جا رہا ہو یا تھوڑی سی بہتری کی طرف جا رہا ہو, اچھائی کی طرف جا رہا ہو, میں نے آپ کو چیزیں گرایا, مجھے چیلنج کرے نا. پیٹرول سستا ہو رہا ہے, پیٹرول اور سستا ہوگا اللہ کے حکم سے. ڈالر 350 ملا تھا اسی پی ڈی ایم کی حکومت سے, 345 335 پہ, 55 روپے نیچے, 500 روپے باز ہونا چاہیے تھا, نہیں ہوا. آئی ایم ایف کا پلان ہو گیا, 9 سینٹ کی بجلی آپ کو انڈسٹری کو ملے گی, انٹرسٹ ریٹ نیچے گر گیا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بیلنس پر آ گیا ہے, ریکارڈ ریمیٹنسز, غریب جو بچے مزدور ہمارے بھائی لوگ وہاں کما رہے ہیں وہ سب بھیج رہے ہیں.
इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, पेट्रोल जब सस्ता होगा तो महंगाई कम होगी, महंगाई कम होगी तो शायद मुझे आपको इतनी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन लोगों को है कि वो 3 रोटी की जगह 2 रोटी लेते हैं, 2 रोटी की जगह 1 रोटी देते हैं। गुर्बत तो आप इस मुल्क के अंदर देखें। मैं ये नहीं कह रहा कि दूध की नहरें पीटीआई ने बहाई थी और नून लीग ने बहाई थी और सो एंड सो फॉर सब ने पढ़ाई, किसी ने नहीं किया। ये एक्सपायर्ड शेल्फ लोग हैं, इनसे आप यही तवक्को कर सकते थे, ये जो तवक्को आपको है। लेकिन एट द सेम टाइम जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वल्लाह आलम 72 घंटे अगले हफ्ते फिर एक पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर, गुड न्यूज़ आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है, अच्छी बड़ी खबर आ रही है। पीटीआई भी उसके अंदर करती रही कोशिशें, टेल का जोर लगाया सबने। अब अगर SIFC का क्रेडिट है तो मैं बताया ना, मैं क्या करूं, मैं कैसे कहूं कि ये क्रेडिट इनका है, इनका जब है ही SIFC का क्रेडिट। और SIFC की जब बात करते हैं, आज आपको मुल्क में पहले मेरे एतबार में जब मैं पार्टी में था कौन पैसे देता था? मुल्क के क्यों लोन देते थे? फौज के मुंह को देते थे। हमें हमारे अंदर ये एलर्जी जो क्रिएट की है पोलराइज करके, हर बात पे गवर्नमेंट से बात करो, पीटीआई से बात करो, भाई साथ में फरिश्ते हैं, मुंह से बोलने की जरूरत तो रखो। फौज की बात कर रहे हो भाई, करो खुल के बात। फौज की अच्छी चीज़ है, सराहेंगे, गलत चीज़ है। खड़ा हुआ ना मैं आपके सामने, मेरी तो कोई औकात नहीं है, मैं तो आपसे भी कमज़ोर हूँ, लेकिन फैज़ हमीद के आगे खड़ा हुआ ना, जब वो यूनिफॉर्म में DGI की कुर्सी पर बैठा हुआ था, परेशानियाँ झेली, ठीक है, अल्लाह तवक्कल था। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, लेकिन ईमान मजबूत है। 2 साल से पार्टी छोड़ के बैठा हुआ हूँ या निकाला गया हूँ, तो क्या हो गया? मेरा रिस्क चला गया, मेरी ज़िंदगी चली गई, मेरे लिए मुश्किलात हो गई, क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ, मैं आज़ाद हूँ। मैं उस गुलामी को नहीं एक्सेप्ट कर सकता था जिधर डिक्टेटरशिप हो, जिधर मुझे क्या आग लगा दो, बंदे मार दो। मैंने खान साहब के लिए मॉरली, इमोशनली, फाइनेंशियली जो काम किए, वो 3-4 आदमी थे पार्टी के अंदर जिन्होंने वो किया। तरीन साहब थे, अलीम खान साहब थे, ठीक है। कहाँ है वो पुरानी पार्टी? किस तरह उठा? मैं तो उन बुज़दिलों में से नहीं हूँ जो 9 मई वाक़या क्या था, हाथ उठा के पीछे बांध के दास्तान, दाढ़ी लगा के, बाल बड़े करके, सफ़ेद लगा के आ गए कि जी हम अब सियासत नहीं। मैं उन बेगैरतों में से नहीं हूँ।